BRS نے سرپنچوں کو واجب الدعوہ رقومات کی ادائیگی کے مسئلے پر حکومت کی جانب سے مناسب جواب نہ ملنے پر اسمبلی سے واک آؤٹ کر دیا۔ BRS MLA ہریش راؤ نے اسمبلی میں سرپنچوں کے زیر التوا بلوں پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ بڑے کنڈکٹرز کو ایک ہی مہینے میں 1200 کروڑ روپے ادا کیے گئے اور چھوٹے کنڈکٹرز اور سرپنچوں کو رقم نہیں دی گئی۔ تلنگانہ کانگریس لیڈر و سابق رکن پارلیمنٹ وجے شانتی نے کہا ہے کہ 2007 میں تلی تلنگانہ پارٹی نے تلنگانہ تلی کے پہلے مجسمے کی نقاب کشائی کی تھی۔ یہ مجسمہ PS رام نے ڈیزائن کیا تھا۔ بعد ازاں اس وقت کی ریاست کی حکمراں جماعت BRS نے تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی کی، لیکن پارٹی نے ریاست میں 10 سال سے اقتدار میں رہنے کے باوجود مجسمے کو سرکاری درجہ اور احترام نہیں دیا گیا۔ تلنگانہ کے سول سپلائی کے وزیر اتم کمار ریڈی نے اعلان کیا کہ نئے راشن کارڈ جاری کرنے کا عمل 14 جنوری کو سنکرانتی تہوار کے بعد شروع ہوگا۔ بروز پیر 16 دسمبر کو تلنگانہ قانون ساز کونسل میں تقریر کرتے ہوئے اتم کمار نے ایوان کو بتایا کہ ریاستی حکومت نے اندازہ لگایا ہے کہ خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے خاندانوں کو مزید 10 لاکھ راشن کارڈ دیے جائیں گے، جس سے 31 لاکھ افراد مستفید ہوں گے۔ راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ملک ارجن کھڑگے نے آج ایوان میں کہا کہ حکومت کو بنگلہ دیش میں اقلیتوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے چاہیے کیونکہ وہاں کے حالات خراب ہے۔ ایوان میں آئین کو اپنانے کے 75 شاندار سال مکمل ہونے پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کھڑگے نے کہا کہ بنگلہ دیش آج کے دن یعنی 16 دسمبر 1971 کو پیدا ہوا تھا۔ ہندوستانی فوج نے تقریباً 1 لاکھ فوجیوں کو پکڑ لیا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی نے دنیا کو بتا دیا تھا کہ ہمارے قریب آنے کے نتائج کسی کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ BRS MLA ہریش راؤ نے کہا کہ ان کی پارٹی کی حکمرانی میں تلنگانہ کے دیہاتوں کی صورتحال کو بہتر کیا گیا۔ ہم نے دیہی ترقی اور شہری ترقی کے پروگراموں کے تحت کئی کروڑ روپے دیے، لیکن کانگریس حکومت کے آنے کے بعد اس سال دیہی اور شہری ترقی کے تحت گرام پنچایتوں کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا گیا۔ انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو خبردار کیا ہے کہ اگر وہ تلنگانہ کے دیہات میں جائیں گے تو کانگریس حکومت کی طرف سے گرام پنچایتوں کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے انہیں چکن گونیا جیسی بیماریاں لاحق ہو جائیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ آئین سازوں اور آئین ساز اسمبلی کے جذبات کے مطابق ہم ملک میں سیکولر سول کوڈ نافذ کرنے کے لیے پوری طاقت سے کام کر رہے ہیں۔ مودی نے لوک سبھا میں ہندوستان کے آئین کے 75 سال کا شاندار سفر پر 2 روزہ بحث کے جواب میں کہا کہ آئین ساز اسمبلی میں ایک سا سول کوڈ پر گہری بحث کی گئی تھی۔ بابا صاحب امبیڈکر مذہبی بنیاد پر بنے پرسنل لا کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ آئین ساز اسمبلی کے رکن KM منشی نے کہا تھا کہ ایک سا سول کوڈ ملک کی یکجہتی کے لیے ضروری ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی کئی بار ایک سا سول کوڈ لانے کی بات کہی۔ ہم اسے نافذ کرنے کے لیے پوری طاقت لگا رہے ہیں۔ سری لنکا کے صدر کا پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ 2 طرفہ بات چیت سے قبل راشٹرپتی بھون میں رسمی استقبال اور گارڈ آف آنر دیا گیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان نے سوشل میڈیا ایکس پر کہا کہ ہم تہذیبی شراکت دار کا خیر مقدم کر رہے ہیں۔ سری لنکا کے صدر کا ہندوستان کے پہلے سرکاری دورے پر رسمی استقبال اور گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے راشٹرپتی بھون کے صحن میں صدر کا خیر مقدم کیا۔ سری لنکائی صدر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد کا یہ پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ وہ حیدرآباد ہاؤس میں مسٹر مودی کے ساتھ بات چیت کریں گے، جس کے بعد دونوں رہنما معاہدوں کا تبادلہ کریں گے اور دیگر بیانات جاری کریں گے۔ مدھیہ پردیش کے اندور کو بھیک مانگنے والوں سے پاک بنانے کی کوشش میں ضلعی حکام نے پیر کو کہا کہ انتظامیہ بھیک دینے والوں کے خلاف 1 جنوری 2025 سے FIR درج کرنا شروع کر دے گی۔ ضلع کلکٹر آشیش سنگھ نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ انتظامیہ پہلے ہی اندور میں بھیک مانگنے پر پابندی لگانے کا حکم جاری کر چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھیک مانگنے کے خلاف ہماری آگاہی مہم اس ماہ کے آخر تک شہر میں جاری رہے گی۔ اگر کوئی شخص 1 جنوری سے خیرات دیتے ہوئے پایا گیا تو اس کے خلاف FIR بھی درج کی جائے گی۔ عہدیداروں نے اندور کے تمام باشندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ لوگوں کے خیرات دے کر گناہ میں شریک نہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے حالیہ مہینوں میں مختلف گروہوں کو بے نقاب کیا ہے جو لوگوں کو بھیک مانگنے پر مجبور کرتے ہیں اور بھیک مانگنے میں ملوث بہت سے لوگوں کی باز آبادکاری بھی کی گئی ہے۔